نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میری پچھلی بیان میں کووڈ-19 کرونا وائرس جو ہے اس کے پیچھے جو سازش چل رہا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میں نے بیان کیا تھا. And until a vaccine's found, the fear of a second wave of COVID-19 is definitely real. That's because experts are predicting that a second wave of COVID-19 could crash over the country, and it could be far worse than the first. آج میں ایجنٹ 21 کی اصلی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا. ایجنٹ 21 اصل میں یہ ایک انسان کو قتل کرنے کا ایجنڈا ہے، جس کے پیچھے کلب آف روم، ایلومیناتی، نائٹ ٹیمپلرز، فیما، ایسا کئی سارے لوگ کام کر رہا ہے. سارا دنیا میں ایک ملک قائم کرنا جو اصل میں شیطان کا ملک ہوگا، یہی ہے اس ایجنڈا کی اصلی مقصد. اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے مجھے ایک پیغام ملا جو آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں. 13:8-9 اور کرونیکلز ہوئے. 13:8-9 کے لیے میں بائبل کی جو 13 نمبر کتاب ہے، تورات کی 13 نمبر کتاب میں کیا. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں، اس کتاب کا نام ہے کرونیکلز. جیسا کہ میری خواب میں میری پیغام جو اللہ کی طرف سے ملا، اس کی دوسرے حصہ میں کرونیکلز تھا، یہی تھا تورات کی 13 نمبر کتاب کی نام. پھر میں نے اس کتاب کی 8 نمبر جز پر گیا اور اس کے 9 نمبر ورس جو ہے اس میں کچھ نہیں ملا، بس کچھ لوگوں کا نام تھا. پھر مجھے یاد تھا کہ ایجنڈا 21 کی 17 مقصد ہے اور 1 اور 7 مل کر 8 بنتا ہے. اس لیے میں نے کرونیکلز کتاب کی 17 نمبر جو جز تھا اس میں گیا تو وہاں پر مجھے مل گیا کہ اس کے جو 9 نمبر جو ورس تھا، یہاں پر آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے ایسا ہے، اور جو یہودی لوگ ہیں وہ اللہ کا ایک وعدہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، جو یہودی لوگوں کو اللہ نے ایک ملک دے گا جس کے بعد اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور یہ ملک اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوگا اور ان کو وہاں سے کبھی کسی نے ہٹا نہیں سکے گا. جیسے کہ پچھلے کئی ساری بار ان کو ان کی ملک سے ہٹا دیا گیا تھا، ایسا پھر کبھی نہیں ہوگا. پھر مجھے یہ 13:8-9 کا حقیقت سمجھ میں آئے کہ یہ 13:8 جو ہے 13 اور 8 سے 21 بنتا ہے، اور 13 8 اور 9 کے اکٹھا کر کے 30 بنتا ہے. اس کا مطلب ہی یہ ہے، اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جائے تو دیکھیں گے کہ یہ جو ایجنڈا 21 ہے، اس کو وہ لوگ 2021 سال سے شروع کر کے 30 سال تک، یعنی کہ اگلی 10 سال میں اس کو وہ قائم کرے گا کہ یہودی لوگوں کے لیے ایک ہمیشہ کی ملک قائم کرنا چاہتا ہے وہ لوگ، اور اس کے لیے وہ لوگ بہت ساری ایسا قدم دینے کے لیے وہ سازش کر رہے ہیں کہ جو انسانیت کے خلاف ہے. پھر مجھے جو پیغام ملا اس کا دوسری حصہ جو تھا وے، اس کے لیے میں نے بائبلز میں وے جو لفظ ہے اس کو سرچ کیا، اس کو ڈھونڈا تو مجھے ملا کہ اس میں بائبل میں 3300 سے زیادہ وے ہے. اور کرونیکلز کے 2 کتاب ہے، کرونیکلز 1 اور کرونیکلز 2، اس میں بھی بہت ساری وے استعمال ہوا ہے، اور اتنے ساری ورڈز کو پڑھ کر اس میں اس کا معنی نکلنا یہ تو میرے لیے ناممکن تھا. تو پھر میں نے اس وے جو لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کو میں نے ڈھونڈا بائبل میں، اس کا کیا معنی استعمال ہوتا ہے، کہ کس معنی کے لیے وہ لفظ بائبل میں استعمال ہوتا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں بہت ساری معنی کے لیے یہ وہ لفظ استعمال ہوا. پھر جب میں یہ پڑھنے لگا تو یہاں پر مجھے مل گیا کہ کرونیکلز 2 جو کتاب ہے اس کے 7 نمبر جز کے 14 نمبر ورس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے برائی قدم کے لیے، یعنی کہ ساری برا قدم جو ہے، شیطانی کام جو ہے، اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے. لیکن جو پیغام تھا میرے لیے اللہ کی طرف سے، اس میں تو کرونیکلز کتاب کی پہلا یا دوسرا کتاب اس کا تو کوئی ذکر نہیں کیا گیا تھا، تو اسی لیے میرے دل ابھی تک اطمینان نہیں ہوا جو مجھے ملا اب تک.
تو پھر میں نے بکس آف کرونیکلس اس کتاب کو تلاش کیا انٹرنیٹ میں، پھر مجھے ملا. اب دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے. پہلے 1 اور 2 کتاب اصل میں ایک ہی کتاب تھا، بعد میں اس کو دو حصہ میں بٹ گیا، 2 کتاب بنا دیا. تو پھر میری جو یہاں پر ملا تھا کرونیکلس 2 کتاب کے ساتھ کی 7واں جزء کی 14 نمبر ورس میں جو یہ برا کام کے لیے استعمال کیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں 7 اور 14 سے 21 بنتا ہے. تو پھر میرا دل اطمینان ہو گیا کہ اسی لیے ایجنڈا 21 جو ہے اس پر سارے جو برا قدم انسانیت کے خلاف جو قدم وہ لوگ سازش کر رہا ہے، یہی ہے وہ جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے. تو پورا جو پیغام تھا اس کا اصلی معنی یہ تھا کہ وہ یہودی لوگوں کے لیے ایک ہمیشہ کے ملک وہ لوگ قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے بعد ان کی ملک سے کبھی کسی نے ہٹا نہیں سکے گا. اور اس کے لیے وہ لوگ جتنا ساری ہو سکے انسانیت کے خلاف بری کام کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ ایجنڈا کو وہ لوگ 2021 سال سے شروع کر کے 10 سال کے اندر یعنی کہ 2030 سال کے اندر اس کو وہ قائم کرے گا. اب میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کیا برا کام کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے انشاءاللہ. امریکہ میں ایک ایسا جو اسکرین میں دکھا ہوا ہے، ایسا ایک چیز بنا کے رکھا ہے جس میں 8 دیوار ہے، اور اس میں الگ الگ 8 زبان میں ان کے اصول لکھا ہوا ہے. جس کا پہلا اصول یہ ہے، جیسے کہ آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، کہ دنیا کی ابھی جو آبادی ہے وہ جو تقریباً 800 کروڑ ہے، لیکن یہ پہلا اصول میں یہ لوگ لکھا ہے دنیا کی آبادی 50 کروڑ سے کم رکھنا ضروری ہے. اور یہ اصول کس نے لکھا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ہم تو کوئی ثابت کے سوا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، کیوں نہ کہ ثابت کے سوا کسی کے خلاف بات کرنا ہمارے لیے گناہ ہے. تو یعنی کہ جس نے بھی لکھا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تقریباً 750 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتا ہے. لیکن سوال اب یہ ہے یہ کس نے لکھا ہے؟ ساؤتھ آسٹریلیا کی قانونی سرچ کاؤنسل کا ایک بڑا رکن این برسنگٹن نے بہت ساری ثابت کے ساتھ ایجنڈا 21 اور کلب آف روم کی جتنے ساری چھپا ہوا راز اور سازش ہے اس کو لوگوں کے سامنے بتا دیا. یوٹیوب میں ایک پورا بیان ہے، آپ جس کو انگریزی آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں وہاں سے کچھ حصہ یہاں پر لایا ہوں. The Club of Rome has been described as a crisis think tank which specializes in crisis creation. The main purpose of this think tank was to formulate a crisis that would unite the world and condition us to the idea of global solutions to local problems. In a document called The First Global Revolution, authored by Alexander King and Bertrand Schneider, on pages 104 and 105, it stated, "In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. All these dangers, of course, will be caused by human intervention that will require a global response." In 1992, former President of the United States, George Bush Sr. said, "Effective execution of Agenda 21 will require a profound reorientation of human society, unlike anything the world has ever experienced. A major shift in the priorities of both governments and individuals, and an unprecedented redeployment of human and financial resources. This shift will demand that a concern for the environmental consequences of every human action will be integrated into individual and collective decision-making at every level. That Agenda 21 is about controlling every aspect of our lives: how we eat, what we eat, how much we eat, how we move around, food production, the amount of food and where we even live.
Dixie Ray, former Washington State Governor and Assistant Secretary for Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, stated, Agenda 21 seeks to establish a mechanism for transferring the wealth from citizens to the third world. Fear of environmental crisis would be used to create a world government and UN central direction. In 1987, Mikhail Gorbachev, also a member of Club of Rome, said, "We are moving toward a new world order, the world of communism, and we shall never turn off that road." He also quoted in 1996 Monetary and Economic Review on page 5, "The environmental crisis will be the international disaster that will unlock the new world order, one world government." Ted Turner, who was also a member of the Club of Rome, was quoted as saying in 1996, "The total population of 250 to 300 million people is ideal. That means a reduction of 95% from present levels would be even more ideal." یہ ایجنڈا 21 کے ذریعے سے یہ لوگ جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ہے دنیا میں ایک سرکار ہوگا، ایک دھرم ہوگا اور ایک فورس ہوگا. ساری دنیا میں کسی کا کوئی اپنا کوئی سمپت نہیں ہوگا، کسی کا، اور جو بچہ ہے سارے بچہ سرکار پرورش کرے گا، کوئی پریوار نہیں ہوگا. ایسا بہت سارے برا اور شیطانی سازش وہ لوگ کر رہا ہے انسانیت کے خلاف. وہ لوگ چاہتے ہیں سارے لوگ ان کی غلام بن جائے. تو ایجنڈا 21 کے لیے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک بادشاہی ان کے مل جائے، جس کے بعد ان کے خلاف کوئی کسی نے کچھ نہیں کر سکے گا. تو اس کا اٹھانے کے لیے وہ لوگ جو چاہتے ہیں 95% دنیا کے لوگوں کو وہ مار ڈالنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے. اسی لیے وہ لوگ ابھی جو کرونا وائرس کی ناٹک چل رہا ہے دنیا میں، یہ شروع کیا. یہ بیماری انہوں نے خود بنایا اور لوگوں پر اس کو پھیل دیا کہ لوگوں کے قتل کرنے کے لیے. اور اس کے سلسلہ میں اگلے جو کام وہ لوگ کرے گا، وہ کاغذات کے جو پیسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو تباہ کرے گا، اس کو تباہ کر دے گا. کیوں نہ کہ لوگوں کو ہاتھوں میں جب پیسہ ہے کچھ بھی باقی نہ رہے، تو پھر یہ لوگ ساری دنیا کے لوگوں کو پریشانیاں اور مصیبتوں میں ڈال دے گا. اور وہ لوگ اب جو ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اس کے ذریعے سے دنیا میں طوفان لائے گا، زلازل لائے گا، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بہت ساری وہ سازش کر رہا ہے. اور آخر میں وہ جو چاہتے ہیں، وہ جو اصلی وہ ان کا مقصد ہے، دنیا میں کوئی دھرم باقی نہ رہے، اسلام کو وہ ختم کر دے سکے. اور دنیا میں یہودی ملک کے نام پر اصل میں وہ لوگ ایک شیطان کی ملک قائم کرنا، شیطان کی بادشاہی قائم کرنا چاہتا ہے، جو اصل میں ہے دجال کی ایک بادشاہی ہے، جو حدیث پاک میں بتایا گیا ہے اب دجال کا وقت آ چکا ہے.